الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں 3 سال دی طویل مدت تو بعد وقت اللہ کریم نے ایک دفعہ موقع نصیب کیتا ہے تساں دوستاں دی خدمت دے اندر حاضری دا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے جری آیت مبارکہ دی تلاوت دا میں شرف حاصل کیتا ہے اس تو پہلے ایک مختصر جیاں واقعہ سنو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی شریف دے اندر کھڑوتے آنے ہی کو روم دے علاقے دا رحمن اللہ جٹ بندہ آ گیا
جیرے ویلے مسیح دی جو سامنے تھی ہے اچھی آواز نال ڈڑ کھت کے آکھن لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حیران تھی گئے بھئی اچھی آواز نال کلمہ میں کو سناون دا کیا مطلب ہے؟ او روم دا بندہ آکھن لگا کہ حضرت میں روم دے فلانے اتحاد تے وسطی دا راوڑانا اور آسمانی کتاباں دا عالماں، تورات شریف دا علم، انجیل شریف دا علم، زبور شریف دا علم، میں آسمانی کتاباں پڑھیاں، آسمانی کتاباں پڑھن تو بعد بھی میں مسلمان نہ تھیا، ہیکنی ہار میں لنگھا ویندہ ہم مسلمان ہیک قیدی ہئی تے اون دی زبان تے قرآن پاک دی تلاوت جاری ہے، میں لنگدی جاتے اون دی زبان چوں قرآن پاک دی یہ آیت سنیں، اتفاق نال میرے کان نیچے آیت پہ گئی ہے تے میں سن ہی دیئے قرآن مجید دی این ہکا آیت نے میں کو مسلمان ہومڑ تے مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران تھی گئے، آکھن لگا اے جی قرآن پاک دی آیت میں سنیے، اون مسلمان قیدی دی زبانی چو اللہ نے ساری آسمانی کتاباں دا علم ای ہکی آیاتی بند کر چھوڑا ہے۔ حضرت عمر حیران تھی کہ سن دے پہ آکھن لگا اللہ نے 4 شیعہ بیان کیتیں اس آیت مبارکہ چھا، ہیک شہدہ تعلق کے اللہ دے فرضاں نال، روچی شہدہ تعلق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طریقے نال، تریجی آیت مبارکہ دی شہدہ تعلق کے انسان دی جڑی پچھلی زندگی گزری ہوئی ہے اون دے نال، تے آیت مبارکہ دی چوتھی شہدہ تعلق کے انسان دی آمن والی زندگی نال۔ اے ہن او روم دا جٹ بندہ بظاہر تا جٹ ہی تے ہئی تا او آسمانی کتاباں دا علم رکھن والا، آکھن لگا جڑے بندہ اللہ دے فرض پورے کرے جا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے بھی عمل کرے جا، انسان اپنی پچھلی زندگی تے غور بھی کرے جا، تے انسان آوڑالی زندگی دے بارے بھی ایک ترتیب بنا گھنے، اللہ فرمائے اولئک ہم الفائزون، یہ 4 شرطاں پوری کرنا میں بندے دا کامیاب ہیں۔ میں مسلمان تھی گیا، آیت مجبور کر چھوڑے میں کوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا ہے، اوتی تو جوامع الکلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں کو اے جے کلمات عطا کیتے نا کہ اللہ سمندر کوزج بند کر چھوڑے۔ اے آیت مبارکہ بھی گناہ وچ ہے کہ اللہ سمندر کوزج بند کر چھوڑے، جنہوں نے انسان آیت مبارکہ دی 4 شیئں تے عمل چا کرے اللہ فرمائے دے بندہ کامیاب ہے۔ آؤ ہن سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ کریم فرمائے الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اے میرے سامنے سورۃ آل عمران کھلی ہوئی ہے، 4 پارہ اے حوالہ سامنے اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 134۔ اللہ کریم نے جنتی بندہ دیاں نشانیاں بیان کی دیاں اس آیت مبارکہ وچ۔ اللہ دا آقا کیویں مننا ہے مثال دوستوں کو سناون لگا۔ ایک نشانی جنتی لوگوں دی والقاسمین
غصے کو پی ونجن والے نمبر 2 العافین عن الناس لوگوں دیاں غلطیاں معاف کرنے والے واللہ یحب المحسنین اللہ اے جے احسان کرنے والے بندہ نال بہت پیار کرے دے بجی انگلیاں دیکھ رہی ہیں سارے بزرگاں غصہ پی ونجن والے ایک لوگوں دی غلطیاں کو معاف کرنے والے 2 تے احسان کرنے والے 3 شہید کربلا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے صاحب زادے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ وضو کرے دے پیان نوکرانی تے خادمہ قمیص تے لونڈی وضو کروے دی پیانے انسان جو یا وضو کروے دی جاتے ان نوکرانی تے خادمہ دے حد وچوں برتن چھٹ گیا ہے جس ویلے پانی آلا تھا ہاتھی جو چھٹے سارا پانی حضرت زین العابدین دے کپڑا دے ویٹا گیا ہے حضرت زین العابدین نے سارے کپڑے پانی نال پس گئے تے جنہوں حضرت زین العابدین رحمت اللہ نے اپنے پسے ہوئے کپڑے ڈٹھے جو پانی نال تر تھی گئے چہرہ غصے دورت لال تھی گیا ہے انسان جو ہویا جیرے ویلے نکرانی ڈٹھے خادمہ جیرے ویلے ڈٹھے قمیص سے لونڈی ڈٹھے حضرت زین العابدین کو کامل لگ گئیے کاوڑ دی وجہ دوں چہرہ رتا لال تھی گیا نے امائی نے فوراں قرآن دے لفظ چا پڑھیں جنتی کون والقاسمین الغیظ غصے کو پی ونجن والے جنتی خادمہ کے نکرانی قرآن پڑھتی گئی حضرت زین العابدین عمل کرے دے گئن فرماون لگے میں غصہ پی گیا بس خادمہ نے بس نہیں کی تھی قمیص سے لونڈی چپ نہیں کی تھی غصہ تا پی گئن غصہ تا ٹھڈا تھی گیا اگے منہ تے چہرہ درتا لال ہنے منہ تے چہرہ رتا لال نہیں ریا غصہ ختم لیکن مائی نے اگو قرآن دے لفظ پڑھن جنتی کون ہن والعافین عن الناس لوگوں دیاں غلطیاں معاف کرنے والے حضرت زین العابدین فرمایا میں غصہ بھی پی گیا غلطی بھی تیری معاف کر چھوڑیے تو قرآن پڑھ دی بن میں حضرت زین العابدین عمل کرے دا ویسا بس نوکرانی دے خادمہ دے گنین نے بس نہیں کی دی اگو قرآن پاک دلان پڑھن واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والا نال پیار کرے دے حضرت زین العابدین فرمایا میں غصہ بھی کنٹرول کر چھوڑے تیری غلطی بھی معاف کر چھوڑیے جنا برتن ہاتھی جو چھٹا بھی سارے کپڑے میرے پانی نال پس گئن او غلطی بھی معاف بھی تے احسان بھی تیرے نال کرے دا بیاں تو اللہ دے نا تے آزادے اے قرآن دے عمل اے اللہ دے حکم دے پیچھے ٹرنا اللہ فرمائے دے کون بندے کامیاب پہلی شرط 4 شرطاں وچوں جڑا اللہ دا آکھا مننے چاہ اے اللہ دا آکھا مننا معاف کرے مائی تک قرآن دی ایتاں پڑھیاں نا اللہ دا کلام پڑھا ساریاں ماما بھیڑا انہاں کو گلے تے غیبت تے لان تان تو ٹائم ہی نہیں ملدا ایک دوسرے دے گلے کرن کو ویل ملسی تا قرآن پاک پڑھ سے نا ضلع سرگودھا دے اندر ایک وسطی ہے چوکیرا میں 2 سال اتھا کتاباں پڑھ داریاں اتھا 1800 بچی قرآن دی حافظہ آئی 1800 بچی آتی 18 نہیں ماں کی
1800 بچی قرآن دی حافظ آئی جرا انہوں نے استاد حافظ عبدالحمید مارا صاحب حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دے مرید ہیں میں انہوں نے زیارت کی تھی ساڑھے ہوندے وہی پڑھے لے ہیں 1800 بچی دی لسٹ لکھی ہوئی مدرسے دے اندر اے تو اون وسطی دی آس پاس والی ہن تے باقی جنہ بچیاں قرآن پڑھا میں اللہ دی گھر باوضو بیٹھا قرآن میرے سامنے ہے اتھو دیاں بچیاں نوجوان لڑکیاں اٹا ہی ملے نہیں ہن سالہ نہیں پکے نہیں ہن تنور تے روٹیاں ہی لینی ہن بہاری بھی دینی ہن کپڑے دھونی ہن نال قرآن ہی پڑھ دیا رہنیاں مزہ آیا نا اور میں سبق روک چھوڑے ایک حدیث سنانا چاہتا سادیاں ماما بھیڑا نوان کی حدیث سناونی گھرہ ویچ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء فإنی اریتکن اکثر اہل النار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بیو تریمتیو مائیو اللہ دے ناتے بہت زیادہ صدقہ خیرات کیتا کرو اللہ نے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھایا ہے جہنم دی بھا دے اندر تریمتیاں زیادیاں سڑسن جریاں تریمتیاں واہ سندیاں پیہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جرے ویلے حضور صحیح فرمایا تریمتیاں بہو سڑنے جہنم دی بھا وچ تریمتیاں بول پیاں آکھن لگیاں کلنا وبم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب اے دسی ونجو تریمتیاں کیوں زیادیاں سڑسن جہنم دی بھا وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بڑیاں کمزوریاں ہن تواڈے اندر تغسرن اللانا وتغفرن الشیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے تو جہنم دی بھا دے اندر زیادہ سڑنے ہیک دوجھے تے لانتاں بہوں کرے دیاں ہیوے اولاد تے نراز صحیح نہ کہ لکھ لانا تو بھی اے لفظ بگڑ گیا ساری بولی چ لفظ لکھ لانت نہیں لفظ لکھ لانت اے لکھ دا وقت بگڑ کے ساری بولی بن گیا لکھ لانت اولاد کو لکھ لانت دا پلوتا پئی کڑھے دیئے تے جہندے دل نہ ایک باری لعنت کرے چا اللہ دی لعنت دا سر 7 نسلاں تو نہیں چلنا رہندا ہے اے لکھ لعنت دا پلوتا بیٹھے کڈھے لیے میں آپ صاحب اولاداں لے ہو دوستو سن لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیتے اولاد کو پلوتا نہ کڑھے مت اللہ دہاں قبولیت کا ٹائم ہوئے اللہ اولاد دنوے جہان برباد نہ کر دے وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تغسرن اللانا وتغفرن الشیر ہیک دوجے تے لانتا بہوں کرے دیا ہیوے این واسطے جہنم دی بھا دے اندر تسا زیادہ سڑنا ہے تے نمبر 2 خامت دی نا شکری بہوں کرے دیا ہیوے ایدی مثالی تو کو سڑائی ونجاؤ سبق نہیں بھلا منا سبق ای مائی نے قرآن پڑھائی تے حضرت سید العابدین عمل کیتا آئی او تا سارا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹرے اپنے پتن وچوں مکہ شریف پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام پودر دی ملاقات کرن واسطے جرڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بوئے تے حضرت ابراہیم ابا جان پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر کوئی نن جنگل دے اندر شکار کرن گئے ہن کوئی جنگلی جانور شکار کر کے گھنا سا کئی دیواراں سادی روٹی پانی کا نظام چلتا رہا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا جان پہنچے بوئے تے بوا کھڑکایا نے
اندرو گھر والی پوچھے کون؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات کرنی ہے۔ گھر والی آکھن لگی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر کوئی نہیں، وہ تو جنگل گئے شکار کرنے واسطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اچھا اے دسا کیویں گزرتی پئی وی زندگی؟ آکھن لگی بڑی تانگا بڑی اوکھی۔ پیغمبر دی بیوی ہوئے اسماعیل علیہ السلام دی تے پیغمبر گھر والی کو ایک کوئی سادہ حال تو نہیں نا۔ پیغمبر بیوی نو اوکھا رکھ سکتے، معاذ اللہ اللہ دا پیغمبر کوئی بیوی نال ظلم زیادتی کر سکتے؟ آکھن لگی بڑی اوکھیاں بڑی تنگاں بڑی پریشاناں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نا شکری شروع کر لیتی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا چلو جڑے حضرت اسماعیل وال قیامن ایک سدیہ انہاں گڈے میں اپنے گھر دے دروازے دی جڑی چوکاٹ ہوندی ہے چوکاٹ تبدیل کرن چاہ۔ تساں اپنی بولی کے سڑے دے ہو چوکاٹ جڑی لگی دروازہ لگے ہو دے وچ حضرت تواڈے پاسے کیڑا لفظ ہے؟ چوکاٹ اساں سڑے دے اے چوکاٹ اے تبدیل کر چھوڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لگے گئے جیرے ویلے حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس ہیں۔ بندہ پوچھ دے کوئی آیا گیا خیر و عافیت؟ گھر لیا آکھن لگی ایک بزرگ ہن فلانی شکل و صورت آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے ہوتا ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کیری گل بات تھی۔ گھر والی آکھن لگی او تو سنیا لے کے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ڈس چھڑے اپنے گھر دے دروازے دی چوکاٹ تبدیل چا کرن۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماون لگے گھر والی ابا جان میں وہ نصیحت کر کے گئے اے بیوی نکاح دے اندر رکھن دے قابل نہیں، نا شکری بیوی نو طلاق دے جا۔ بیٹا آرام کر دو، طلاقاں جو دیتیاں بیوی فارغ۔ یہ حدیث پاک وچ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کچھ مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دل منگے ونیاں دیکھن اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نال ملاقات کراواں۔ اللہ دی قدرت سفر کریں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بوئے تے۔ حضرت اسماعیل گھر کوئی نہیں، اتفاق نال جنگل گئے شکار کرنے واسطے۔ گھر والی آکھن لگی حضرت اسماعیل کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے کیویں گزرتی پئی ہے؟ گھر والی آکھن لگی الحمدللہ۔ سارے ساتھی ایک باری اچا الحمدللہ سنو تو میں حدیث پڑھدا کیا آکھا؟ بہر والے بھی بول پو شرم نہ کرو کیا آکھا؟ اللہ دا شکر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان۔ آم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دہاڑے قیامت دے جڑے ترکڑی لگنی ہے گناہ تے نیکیاں تولن واسطے ایک پرڑے دے اندر گناہ اسے نا تے بندے دا نیکیاں لا پرڑا خالی ہویا ہکو الحمدللہ والا کلمہ آ کے نیکیاں والے خالی پرڑے کو بھر چھڑے سی۔ گھر ایک اللہ کا شکر ہے، بہت چنگیاں بہت سوکھیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا چلو میں دا ویندہ پیاں حضرت اسماعیل آمر دا میرے سنیا لے میں اپنے گھر دی چوکاٹ نو تبدیل نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تا چلے گئے جڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس ولے گھر والی حال سنایا میں ایک بزرگ آیا ہائی شکل شبان جڑے گھر والی دسیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ہو تو میرے ابا جانن کوئی گال بات اگے جی ہوتا آگئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنی علی وے گھر دی چوکاٹ تبدیل نہیں کرنی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماون لگے ابا جان نصیحت کر کے گئے
اے بیوی نکاح دے اندر رکھن دے کامل ہے جی خامد دی شکر گزارے. سبق تے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیبیو مائیو تریمتیو تُسا جہنم دی بھان دے اندر زیادہ سڑنا ہے مردوں دی نسبت ایک دوجھے تے لانتا بہن کرے دیا ہی وے تے اپنے پے تے خامد دی نا شکری بہن کرے دیا ہی وے. تے او جری مائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ دین کو وضو پہ کرویں دی گئی او دی زبان تے قرآن دی تلاوت آئی. جنتی کون ان حصے کو پی ونجن والے جنتی کون ان لوگوں دی غلطیاں معاف کرن والے جنتی کون ان احسان کرن والے. اللہ دا حکم سامنے آندا بھی ہے حضرت زین العابدین عمل کرے دے گئے ایدہ نائے اللہ دا حکم مننا. دوسری مثال سنائے اے میرے سامنے پنجواں پارا رب العالمین دا قرآن بیا حوالہ سنیں اللہ دا حکم کی میں مننا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. بیٹا آرام کر باؤ. حوالہ قرآن پاک دا تے مسئلہ پہلے دھیان نال سمجھنے دوستانے میں رب العالمین دا قرآن کھولا ہوئے اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجاں. اے حوالہ دے اے مسئلہ اے انگلی میں رکھی بیٹھا جی میں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے قرآن کرنا نال سننا ثواب ہے ایویں اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا ہی ثواب ہے. چوتھا پارا آخری صفحہ پنجواں پارا شروع تھی میں اگلے صفحے میں چوتھا پارا یہ حوالہ ہے آیت نمبر 20. انسان شادی کرن لگے حق مار مقرر تھی گئے 20,000. میں مثال دینا پیا اللہ دی قدرت میاں بی بی دے درمیان محبت پیدا نہیں تھئی رسے میں بڑھ گئے جھیڑے شروع تھی گئے طلاقاں تے نوبت آ گئی ہے. اللہ فرمائے جے کر بیوی نو طلاق دیون لگو جیرا 20,000 روپیہ حق مار دیتا ہوئے میں مثال دیتی 20,000 حق مار دیتا ہوئے ایک تولہ سونا حق مار دیتا ہوئے اون حق مار بھی جو ایک ذرہ بھی تو کو بیوی کول کھسن دی اجازت نہیں سارا اسے دے. ہن اے ذہن وچ رکھا ہے. ہن میں سبق شروع کیا کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرے دے پین لوگوں دے سامنے فرماون لگے مسلمانوں خبردار اج تو بعد نکاح کرن لگو تو حق مار تھوڑا رکھا کرو. میں نہ سنا جو تس حق مار زیادہ رکھا ہے تھوڑا حق مار رکھنا ہے تو بعد. جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک تھے میں اٹھی کھڑوتی ہے مائی اٹھی کھڑوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکھن لگی ہے یوتین اللہ قنطارا ویمنون عمر. واہ بھائی واہ حضرت عمر تسا حکم نے دے پہ جو حق مار تھوڑا رکھنا ہے. اللہ دا قرآن پاک وچ ایک بہت بڑا خزانہ بھی حق مار دے طور تے رکھن دی اجازت دیتی ہوئی ہے. مسئلہ سمجھنا ہے. ایک بندہ مالدار ہے بیوی مالدار گھرانے دی ہے حق مار زیادہ رکھنا چاہتے ہیں 1,00,000 روپیہ رکھانے. میں مثال دینا
اجازت ہے، بہت بڑا خزانہ رکھنا چاہو تو بھی اجازت ہے، اللہ دے خزانہ رکھ سکتے ہو، تسا دے تھوڑا رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران تھی گئے، این بی بی تے تریمے دی زبان تے بھی قرآن دی آیت جاری تھی گئی ہے۔ اللہ کریم فرمیندے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ ہن خیال تہاڈا ارادہ بن گیا ہے، این بی بی کو طلاق دیواں، دوجی شادی کراں، این بی بی نال میرا دل نہیں ملا، محبت پیدا نہیں تھی، یہ تو اللہ دا واسطے نہ دل میں محبت پیدا تھی وے یا نہ تھی وے۔ اور میں سبق روک چھوڑے ایک حوالہ لکھے نا، سورت دنا سورت الانفال، اے میرے سامنے سورت الانفال، رب العالمین دی لا ریب کتاب داواں پارا، مالک کائنات فرمیندن وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے صحابہ کے دلاں وچ میں اللہ نے محبت پا چھوڑی۔ ایک انگلی رکھی بیٹھا آیت نمبر 63 ہے، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ مانا سنو مانا، کاش تورے کو کاغذ قلم ہوں دے تو سامانے گھر جب دیکھو جھگڑے نہیں ختم ہو ونجنا، تحقیق کرنی نہ ہوئی رولے کیویں مکسے نہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زمین دا خزانہ بھی خرج کر چھوڑو ہاں، تو صحابہ دے دلوں وچ پیار نہ وے پا سکدے، صحابہ دے دلوں وچ محبت تے پیار جو آیا ہے، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، صحابہ دے دلوں وچ اللہ نے محبت تے پیار پا چھوڑا ہے۔ جڑے قرآن منن والے مسلمان دوست ہو اونچا میں کوئی جواب دے سن، قرآن منن والے بس، صحابہ دے دل وچ پیار پاون والا کون ہے؟ اونچا آکھو کون ہے؟ اے بھی قرآن منن والے نے سوچا، اللہ کے فرمائے میرے محبوب، ہاں ناچ میں کوئی جواب نہیں لے سارے ساتھی، اے مسجدی زمین گواہ بن ونجے دیہاڑے قیامت دے تواڈے میرے حق وچ، اللہ کے فرمائے میرے محبوب ساری زمین دا خزانہ خرچ کرو ہا چا، تساں صحابہ دے دلوں وچ پیار پا سکدے ہوے؟ اور اللہ واسطے انصاف کرے، ساری زمین دا خزانہ خرچ کرن تو بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں صحابہ دے دلوں وچ پیار نہ وے پا سکدے۔ اور انصاف اے کرنا ہے، نجومی بیٹھے آدھے کالا مرغا گھننا و کالا بکرا کنوارا، ان دے لہو نال میں حب دا طویل لکھے ساں محبوب آپ کے قدموں میں۔ واہ بھائی واہ، بورڈ لگا ہوئے ہے، ڈیرے بچوں بورڈ لگے کھڑو دینا، محبوب آپ کے قدموں میں 50,000 روپیہ فیس ہے، کالے مرغے دے خون نال میں لکھنے طویل، کئی قسم دیا چیزاں کنوں نے محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب بھجدا سی تواڈے قدماں وچ، ہن تساں فیصلہ کرنا ہے، کالے حرام تے ناپاک خون نال عمل کر کے دعوے کرنا لا محبوب آپ کے قدموں میں، اے نجومی سچا ہے یا اللہ دا قرآن سچا ہے؟ دل میں کوئی محبت نہیں پا سکتا ہے، دھوکے باز فراڈی ہے، محبوب آپ کے قدموں میں۔ او سبق، بیوی نال محبت پیدا نہیں تھی، اللہ دی مرضی، انسان فیصلہ کیتا ہے بیوی نو طلاق دیواں، بیوی دا گزارا بھی نہیں پیا تھیندا، طلاق منگدی پئیے، اللہ فرمائے خیال کریں ایک بیوی دی جاتے اگر دوسری بیوی آننا چاہتے ہو اجازت بابا کو ہے پئی،
لیکن تو سامڑی پہلی بیوی کو خزانہ دیتا ہی حق ماری وہ حق مارا لا خزانہ بگو کھسن دی جاوت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا حق مار تھوڑا رکھنے جتو بعد وہ بی بی نے قرآن دی آیت پڑھئے اللہ دا خزانے دی بھی اجازت دے چھوڑیے. حق مار خزانہ دیتا ہوئے ٹھیک ہے لیکن طلاق دے دے ویلے حق مار اللہ خزانہ واپس نہیں